تمام دیکھنے اور سننے والوں کو انفارمیشن فیکٹری کی جانب سے السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، اگر آپ کا لیڈر سچا اور حق پر ہے تو کبھی اس کا ساتھ مت چھوڑنا، ورنہ تاریخ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ چلیے آپ کو بتاتے ہیں تاریخ کے ایک ایسے ہی سچے لیڈر کے بارے میں جس کے جانے کے بعد لوگ آج بھی اسے یاد کرتے ہیں۔ جنرل معمر قذافی لیبیا کے حکمران تھے۔ جنرل قذافی کو ان کے اپنے ہی لوگوں نے بے دردی سے قتل کر دیا تھا، لیکن انہوں نے ایسا کیا جرم کیا تھا؟ کیا وہ ایک برے حکمران تھے؟ لوگوں پر ظلم کرتے تھے؟ ناظرین، آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ وہ ایک عوام دوست لیڈر تھے، اپنے ملک سے بے انتہا محبت کرنے والے۔ تو پھر ایسا کیا ہوا کہ ان کے اپنے ہی لوگوں نے ان کو سڑک پر گھسیٹ گھسیٹ کر مار ڈالا؟ اگر آپ نہیں جانتے تو دماغ اور کانوں کی کھڑکیاں کھول کر سنیں۔ جنرل معمر قذافی لیبیا کے حکمران تھے۔ لیبیا جو اب ایک جنگ زدہ علاقہ ہے، ہر طرف قتل و غارت ہے، لیکن 2010 سے پہلے جنرل قذافی کے دور میں لیبیا ایسا بالکل نہ تھا۔ لیبیا ایک خوشحال ملک تھا۔ جنرل قذافی کا شمار دنیا میں اپنے ملک سے سب سے زیادہ وفا کرنے والے لیڈرز میں ہوا کرتا تھا۔ وہ نہ تو غدار تھے اور نہ ہی کرپٹ۔ ان کے دور میں بجلی، پانی، گیس سب کچھ فری تھا۔ جب تک ان کی حکومت رہی، کسی کے گھر میں بجلی یا پانی کا بل نہیں آیا۔ وہ اپنی عوام کو اپنی اولاد سے بڑھ کر چاہتے تھے۔ اگر کوئی کاشتکاری کرنا چاہتا تو گورنمنٹ زمین اسے بالکل مفت مہیا کرتی تھی۔ زمین پر استعمال ہونے والی کھاد اور دوسری چیزیں بھی بالکل مفت فراہم کی جاتی تھیں۔ جب بھی کسی شہری کو قرض کی ضرورت پڑتی تو وہ بینک سے بغیر کسی سود کے قرض لے سکتا تھا۔ نئے شادی شدہ جوڑے کو اپنا گھر بنانے کے لیے حکومت $50,000 دیتی تھی۔ لیبیا میں اپنا گھر ہونا ہر کسی کا بنیادی حق تھا۔ اگر کوئی گاڑی خریدنا چاہتا تو گاڑی کی آدھی قیمت حکومت ادا کرتی تھی۔ لیبیا میں تعلیم فری تو نہیں تھی، لیکن اس ملک کے بچوں کی فیس حکومت وقت ادا کرتی تھی۔ پڑھائی کے بعد اگر کسی کو نوکری نہیں ملتی تو اس کی تعلیم کے مطابق حکومت ہر مہینے اسے سیلری بھی دیا کرتی تھی۔ بیرونی ممالک کو تیل بیچ کر جو بھی منافع آتا اس کا ایک حصہ ہر شہری کے بینک اکاؤنٹ میں جاتا تھا۔ اگر یہ کہیں کہ لیبیا میں ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی تھی تو غلط نہیں ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر سب کچھ ٹھیک اور پرامن چل رہا تھا تو جنرل قذافی کو کس نے اور کیوں مارا؟ تو وجہ یہ ہے کہ جنرل قذافی وہ دلیر انسان تھے جنہوں نے امریکہ کو آنکھیں دکھائیں۔ وہ امریکہ کو نہیں مانتے تھے۔ جنرل قذافی کہا کرتے تھے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تمام مسلمان ایک ہو جائیں، ورنہ دشمن ہمارا حال شام، فلسطین اور عراق جیسا کر دے گا۔ اگر لیبیا کے گولڈ ریزرو کی بات کی جائے تو وہ 143 ٹن تھا۔ جنرل قذافی کا کہنا تھا کہ تیل $US کی بجائے دینار اور روپے میں بیچا جانا چاہیے، اور آہستہ آہستہ فرانس کا کنٹرول ان ملکوں سے ختم ہو جاتا، اور پھر جنرل قذافی سپر پاور امریکہ کے لیے ایک خطرہ بن جاتے۔ اس لیے وہ کسی نہ کسی طریقے سے جنرل قذافی کو ہٹانا چاہتا تھا۔ اس لیے اس نے لیبیا میں باغی جماعتیں قائم کرنا شروع کر دیں اور موقع کا انتظار کرنے لگا۔ 2010 میں پوری دنیا میں اکنامک کرائسس کی وجہ سے مہنگائی ہوئی۔ اس کا اثر لیبیا پر بھی پڑا۔ لیبیا کے شہریوں نے پورے ملک میں پرامن احتجاج کیا۔ امریکہ جو پہلے سے ہی موقع کے انتظار میں تھا، اس نے اس پرامن احتجاج کو باغیوں کے ذریعے ہوا دینا شروع کر دی۔ میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں پیغام پہنچایا گیا کہ مظاہروں کے خلاف معمر قذافی اپنے ہی لوگوں کو مار رہا ہے۔ آخر کار 10 مارچ کو یورپ اور مڈل ایسٹ کے 10 ممالک نے مل کر لیبیا پر حملہ کر دیا اور دنیا کو یہ بتایا کہ ہم لیبیا کو قذافی سے چھڑانے جا رہے ہیں۔ 20 اکتوبر 2011 کو جنرل قذافی کے قافلے پر ڈرون کے ذریعے حملہ کر دیا گیا۔
جس میں بہت لوگ مارے گئے، لیکن قذافی ابھی بھی بچ گئے تھے۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے ایک پائپ میں چھپ گئے تھے، لیکن باغیوں نے انہیں دیکھ لیا اور انہیں بے دردی سے مارنے لگے۔ جنرل قذافی اپنے چہرے سے خون صاف کرتے اور کہتے، خدا اس ظلم کی اجازت نہیں دیتا۔ میرے بچوں، تمہیں نہیں پتا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ یہ لوگ تمہیں تباہ کرنے کے لیے تمہارا ساتھ دے رہے ہیں، لیکن کسی نے ان کی ایک نہ سنی اور انہیں گولیاں مار دیں۔ اور آج لیبیا کسی جنگ زدہ علاقے میں تبدیل ہو چکا ہے۔ وہاں کوئی ایک خاندان ایسا نہیں جس نے اپنا کوئی فرد نہ کھویا ہو۔ آج لیبیا کے لوگ جنرل قذافی کی باتوں کو رو رو کر یاد کرتے ہیں۔ وہ کہا کرتے تھے کہ میں جاؤں گا تو لیبیا کی شان و شوکت اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ ناظرین، آج لیبیا رہنے کے قابل بالکل نہیں ہے۔ آخر میں بس اتنا کہنا چاہوں گی کہ جو شخص اپنے وطن میں رہ کر اپنے وطن کی خاطر مشکلوں اور مصیبتوں کا سامنا کرتا ہے، اس کی قدر کریں اور کسی اور کے کہنے پر اپنے لیڈر کے خلاف غداری مت کیجیے گا۔ بات ہے سمجھنے کی۔